اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جو ہے پراپرلی ٹائم مینیج کر کے گزاری، مگر وہ ایکچولی کرنی کیسے کی جائے گی؟ اس کے لیے میں آپ کو 2 طریقے جو ہے وہ ایک کوئکلی بتاؤں گا، بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، مگر اتنے کوئکلی بتاؤں گا کہ آپ وہ کل سے اس کو بلکہ آج سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک میٹرکس کہلاتا ہے جس کے 4 حصے ہیں، 4 کوارڈرنٹس ہیں۔ یہ میں نے اوپر لکھا ارجنٹ اور اس پہ لکھا امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ ارجنٹ، امپورٹنٹ، یہ ایک حصہ ہو گیا، ایک کوارڈرنٹ کا حصہ ہو گیا۔ این سے مراد ناٹ ہے، یو سے مراد ارجنٹ ہے، اب تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور آئی سے مراد امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگلا میں نے بنایا یو سے مراد ارجنٹ ہے، این آئی سے مراد ناٹ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کے ہر کام کو اس میٹرکس کے اندر ڈال سکتے ہیں، ہر کام کو، جو بھی آپ اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں نا، آپ اس کو اس میٹرکس میں ڈال سکتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے میں ایکسپلین کر دوں اور پھر یہ ایکٹیویٹی آپ فوری طور پہ شروع کر دیں گے۔ ارجنٹ سے مراد ہر وہ کام جو کرنا فوری ضروری ہے۔ میں اگزامپل دوں، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو ارجنٹ کیا چیز ہوگی؟ اس کو کھانسی کروانا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں کرواتے ہوئے اس کو فرسٹ ایڈ دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہاسپٹل لے جانا۔ اب یہ ارجنٹ کام ہے، آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑی دیر ہارٹ اٹیک اور ہو جائے، کل لے جاؤں گا تمہیں میں، نہیں ممکن نا، اسی وقت لے جانا ہوگا۔ یا اسی طریقے سے بارشیں بہت زیادہ ہوئی، ایک دم سے جو ہے وہ آپ کی کھڑکی کھلی تھی، پانی آنا شروع ہو گیا اندر، تو ارجنٹ کام کیا ہوگا؟ کھڑکی کو بند کر دینا۔ آپ کل تک کا ویٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے، یا کہیں اچھا گھنٹے بعد بند کر دوں گا؟ نہیں، جب تک تو پانی بہت سارا اندر آ جائے گا۔ تو یہ وہ ٹاسک ہیں جو کہ ارجنٹ نیچر کے ہوتے ہیں، فوری کرنے ہیں ابھی۔ دوسرے ٹاسک ہوتے ہیں امپورٹنٹ نیچر کے، جن کو ہم ضروری کہتے ہیں کہ وہ ضروری بھی ہیں، مگر اس میں ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ ابھی فوراً کرنے ہیں۔ آپ ابھی کر سکتے ہیں، 10 منٹ بعد کر سکتے ہیں، 15 منٹ بعد کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے بعد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایگزام کی پریپریشن کرنی ہے، آپ کا کل ٹیسٹ ہے، تو ابھی فوراً ٹیسٹ کی تیاری کریں گے؟ کر بھی سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے۔ آپ 1 گھنٹے بعد بھی تیاری کر سکتے ہیں، آپ 2 گھنٹے بعد بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ اگر کل کے بعد تیاری کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کل ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو تیاری کا کوئی فائدہ، اس سے پہلے آپ، مگر ارجنٹ نہیں ہے وہ، ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوراً ابھی کرنا ہے، آپ اس کو 1-2 گھنٹے بعد بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ ناٹ ارجنٹ وہ ٹاسک ہیں جو کہ فوری نہیں کرنے والے ہوتے، امپورٹنٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ ناٹ امپورٹنٹ وہ کام ہے جو بالکل کرنے نہیں چاہیے، جو بالکل بھی اہم نہیں ہے۔ تو یہ جو 4 کوارڈرنٹ ہیں اس کے اندر اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کے کام ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ کام جو کہ ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں وہ اس کوارڈرنٹ میں جائیں گے، جو کام امپورٹنٹ تو ہیں مگر ارجنٹ نہیں ہیں، ناٹ ارجنٹ ہیں، وہ اس کوارڈرنٹ میں جائیں گے، جو کام ارجنٹ ہیں مگر امپورٹنٹ نہیں ہے وہ اس میں جائیں گے، اور جو ارجنٹ بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے وہ اس میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کو جیسے ایک ایگزامپل دی نا، آپ نے ٹیسٹ پریپریشن کرنی ہے، امپورٹنٹ ہے، سب ایگری کرتے ہیں، ارجنٹ نہیں ہے، ٹیسٹ 1 ہفتے بعد ہے، فوری نہیں کرنا۔ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہم نے بولا ضروری ہے کسی کو ہاسپٹل لے جانا، ٹیک سم ون ٹو ہاسپٹل، اب یہ ارجنٹ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو فوری بھی لے کے جانا ہے اور ضروری بھی ہے لے جانا، ارجنٹ ہے مگر امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بتائیں کوئی ٹاسک بتائیں، ٹاسک آپ کے ذہن میں آتا ہے جو ٹاسک ارجنٹ بھی ہے مگر امپورٹنٹ نہیں ہے؟ بتائیے جلدی سے بتائیے۔ ہاں جی، گیم، چلیں گیم کھیلنے والی وہ آپ کی ڈالتے ہیں، ویسے وہ اگلے اس میں بھی آ جائے گا۔ فورٹ نائٹ جو ہے، اب آپ کے دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے ارجنٹ ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے 1 گھنٹے ہی بیٹھنا ہے، آپ نے بھی اس گھنٹے میں جا کے کھیلنا ہے،
تو وہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے مگر ارجنٹ ہے, بن سکتا ہے. اور کوئی چیز ناٹ ارجنٹ ہے, ناٹ امپورٹنٹ ہے. نیٹ فلکس دیکھنے کا کس کس کو شوق ہے؟ شوقین ہے نا, تھوڑے تھوڑے تو ہوں گے. ہاں, ہمیں اپنے آپ سے بھی سچ بولنا ہے نا, وہ بھی ضروری ہے. تو نیٹ فلکس جو ہے فار انسٹنس, ارجنٹ بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. کوئکلی پھر 2 منٹ میں کوئی بھی 2 ٹاسک اس کوڈرنٹ میں لکھ لیں اپنے, کوئی بھی 2 ٹاسک, ہر کوڈرنٹ میں 2 ٹاسک لکھ دیں اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے. کسی کو نہ سمجھ میں آیا تو مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ کوڈرنٹ کیا ہے. کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے بورڈ پہ, اس پہ اسکرین پہ, اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور کوئی بولے کہ مجھے فردر وہ چاہیے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہو گئے سب نے 2 ٹاسک لکھ لیے؟ آسان کام تھا نا, یہ مشکل کام تو نہیں ہے. 2 ٹاسک ہر کوڈرنٹ میں لکھ لیں, ہر حصہ جو ہے میٹرکس کا اس میں لکھ لیں. اچھا جی, اب آپ کے جو ٹائم ویسٹرز تھے وہ کہاں گئے؟ جو آپ نے ٹائم ویسٹرز لکھے تھے ان کو نکالیں نا ذرا, ہم نے کہا تھا واپس دیکھیں گے. ٹائم ویسٹر اگر آپ نے لکھنے ہوں گے تو آپ کون سے کوارڈرنٹ میں لکھیں گے؟ اسی میں ہی جائیں گے نا. کوئی ارجنٹ امپورٹنٹ میں ڈال سکتا ہے, اوپر والے کوارڈرنٹ میں ڈال سکتا ہے اپنے ٹائم ویسٹرز کو؟ نہیں ڈال سکتا نا. رائٹ والے میں بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ ناٹ امپورٹنٹ کی کیٹیگری میں آ رہے تھے. تو جہاں ڈال سکتے ہیں وہ اسی میں ہی ڈال سکتے ہیں جو کہ ناٹ ارجنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ کیٹیگری میں تو کسی طریقے سے نہیں آ سکتے. ہاں وہ ضرور کبھی کبھی ارجنٹ ہم بنا لیتے ہیں اپنے لیے, وہ ہوتے امپورٹنٹ نہیں ہیں مگر ہم ان کو ارجنٹ بنا لیتے ہیں کہ ان کو کرنا ہے, بس فوراً کرنا ہے, ابھی کرنا ہے. سب سے آسان طریقہ اپنی زندگیوں کو مینیج کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک بڑا سا کاٹا مار دیں. اپنی زندگیاں یہاں پہ کبھی بھی نہ گزاریں. وہ ٹاسک جو کہ آپ نے یہاں پہ لکھے ہیں ناٹ ارجنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ میں, ان کو اپنی زندگیوں میں کرنا بھول جائیں, بالکل نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, اپنی زندگیاں گزاریں اس کوارڈرنٹ کے اندر. ناٹ ارجنٹ مگر امپورٹنٹ کے اندر اپنی زندگیاں گزاریں. یہاں پہ جو ٹاسک موجود ہے نا, یہ آپ کے لیے ضروری ہیں, یہ آپ نے کرنے ہیں, یہ آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دیں گے. تو اپنی زندگیوں کا میجورٹی ٹائم اس جگہ گزریں. یہ ٹاسک جو ہے وہ تب کریں جب جن کی ضرورت ہے. جیسے اب آپ کو روزانہ تو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہوا بندہ تو نظر نہیں آتا نا روڈ کے اوپر, روزانہ تو آپ کو ہاسپٹل نہیں لے جانا ہوتا اس کو. اس طرح کے بہت کم ٹاسک ہوتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہمارے خود سیلف کریٹڈ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ٹاسک بن جاتے ہیں. کیسے؟ آپ ٹیسٹ پریپیئر نہیں کریں گے, ٹیسٹ کا دن آ گیا, اب کیا ہوا؟ جو کام ناٹ ارجنٹ تھا مگر امپورٹنٹ تھا, وہ کام کیا بن گیا؟ ارجنٹ امپورٹنٹ بن گیا نا. اب اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے کپڑے استری کرنے تھے, وہ آپ اب استری تھوڑی کریں گے. ناشتہ کرنا تھا, وہ ناشتہ تھوڑی کریں گے, کتاب سامنے رکھی ہوئی ہوگی. بھئی ابھی ٹیسٹ ہے, میں نے ٹیسٹ میں بھی تو پاس ہونا ہے, پاس نہیں ہوں گا تو پھر میں اگلا پارا کیسے کروں گا؟ پھر آپ کیا ہوتے ہیں, جو کام ضروری کام بھی ہے نا وہ چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک افراتفری کی حالت ہو جاتی ہے. اس کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پٹنگ آؤٹ فائرز, آگ لگی ہوئی ہے نا اس کو جو ہے بجھانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو زندگیوں میں ہر وقت آگ بجھانے والا کام ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ کی زندگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ جو ضروری کام کر سکتے ہیں یا جو آپ کے ضروری کام یہاں پلانڈ ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے, بلکہ اپنی زندگی آپ یہاں گزارنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی یہ جو افراتفری ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کر لیں گے, ابھی تو بڑا وقت ہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, کر لیں گے ابھی. اور وہ کیا ہوتا ہے, ٹائم جب بالکل سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ پھر بولتے ہیں اوہ چلو جی شروع ہو جاؤ. ایگزامس میں بھی یہی ہوتا ہے.
کسی چیز کی ہم نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے. مثال طور پہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ کوئی ایونٹ ہونا ہے, اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے, ہم اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل سر پہ آ جاتی ہے چیز, پھر جیسے تیسے کر کے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی نا ہماری زندگیاں عام طور پہ ایسی ہو گئی ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے فاسٹ پیسڈ ہو گئے ہیں. آج کل کا تقاضا ہے جی بڑی تیزی سے زندگی گزارنا. وہ تیزی زندگی ہم نے تو خود پیدا کی اپنے لیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی آٹومیٹکلی تیز ہو گئی, بلکہ وہ تو ہم نے اپنے لیے خود خرابی پیدا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئے ہیں. ہر وقت سٹریس ہوتا ہے, کانسٹنٹ سٹریس ہے ہمارے ذہن کے اوپر. یہ کام ڈیڈ لائن ختم ہونے لگی ہے, سبمٹ کرانی تھی میں نے اسائنمنٹ, ہو نہیں رہی ہے, اور پھر ہم انفیئر مینز یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بڑا زیادہ پریشر ہوتا ہے نا, پھر شیطان اور حربے بھی دکھاتے ہیں. اسائنمنٹ نہیں, کوئی بات نہیں, اس نے کی ہوئی ہے, اس سے منگوا لو, تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے دے دینا, کیا فرق پڑتا ہے, اسائنمنٹ ہی تو ہے, ایک ہی اسائنمنٹ کی بات ہے, اگلی اسائنمنٹ میں پڑھ لینا. وہ اگلی اسائنمنٹ میں پڑھنے کا وقت نہیں آتا, وہ پھر ساری چھاپے چلتے ہیں, شروع سے لے کے اینڈ تک سب چھاپے مار کے دے رہے ہوتے ہیں. کرتے ہیں نا ہم لوگ, اپنے ایگزامز میں یہ کرتے ہیں, اسکول میں یہ کرتے ہیں, آئی ہوپ یہاں نہیں کرتے ہوں گے آپ. تو یہ تو مسائل ہے ہماری, کیونکہ شیطان ہمیں نہ صرف اس کوڈرنٹ میں زندگی گزارنے کے لیے لے جاتا ہے ہر وقت اسٹریس کے اندر, کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم ریشنل ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اس وقت جو وہ شیطان ہمیں غلط ڈیسیجن لینے پہ مجبور کر دیتا ہے. جب وقت نہیں ہوتا تو انسان بولتا ہے کہ اچھا کچھ بھی کر لو, کیسے بھی یہ کام کمپلیٹ کر لو. تو یہ شیطان کا حربہ ہے, اور ہم اس ڈسیپشن میں آ جاتے ہیں. جب ہم اس میں ہوتے ہیں نا, تو ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. ہم ارریشنل ڈیسیجن نہیں کرتے, سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا, یہی حالات ہماری نمازوں کا بھی ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں, نماز کیسے ہے اس حالت میں. نماز ہماری ناٹ ارجنٹ. جب اذان ہوتی ہے, یا اذان سے جب وقت داخل ہوتا ہے, چلے میں یہ ایسے کہتا ہوں, جب وقت داخل ہوا نماز کا, اس وقت نماز جو ہے وہ ارجنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے, ارجنٹ نہیں ہے, مگر ابھی فوراً نہیں پڑھنی, بلکہ اذان کا ویٹ کرنا ہوتا ہے. اذان کے بعد مسجد جا کے نماز پڑھنی ہوتی ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ ریلیکس موڈ کے اندر رہتے ہیں, وقت داخلہ, اب اذان ہوگی, اذان وضو کر لیں گے, یا وضو تو میرا پہلے سے ہی ہے, وضو تو میرا صبح کا میں کرتا ہوں, رات تک رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میں آرام سے جا کے پڑھ لوں گا. اچھا جی ٹھیک ہے جی, اذان ہو گئی, وہ بس یہ آخری کام رہ گیا, بس میں جلدی سے کر لوں, انشاءاللہ بھی ختم ہو جائے گا. اب وہ وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا شیطان اس جگہ پہ دھکیلنا شروع کرتا ہے میری نماز کو, جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے اور پھر ارجنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک منٹ رہ گیا, 50 سیکنڈ مسجد دور ہے, ابھی 1 منٹ ہے, ابھی تو 10 سیکنڈ موجود ہیں پورے. اچھا, وہ کرتے کرتے جو ہے وہ وہاں پہ تکبیر اولیٰ ہو گئی, وہ خیر کوئی بات نہیں, آخری رکعت سے تو پہلے ہی پہنچ جاؤں گا میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ آپ ڈیلے کرتے 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 وہ اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے, اب نماز ختم ہونے لگی ہے, وہ دوڑ لگاتے ہیں. اور جب دوڑ لگاتے ہیں تو آف کورس جس کام میں ہمارا ذہن پھنسا ہوا ہوتا ہے, الجھا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ہمارا ذہن وہیں پہ الجھا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے تو ٹائم ہی نہیں دیا اس کام سے ڈسکنیکٹ ہونے کے لیے. جیسے ہی ہمارے پاس پھر ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی تھی. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اچھا آخری رکعت میں آیا تھا, دوسری میں آیا تھا, تیسری میں کس میں آیا تھا, پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا دوسرے نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, اچھا میں نے کتنی رکعت پڑھنی ہے, پھر نماز ہماری اس طرح پوری ہوتی ہے. تو ایسی نماز جو ہے وہ پھر ہماری جب اس میں جاتی ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, وہ بولتا ہے میں نے تو اس کو اس طرح نماز ہی اس کی ضائع کروا دی. تو اس طرح سے ہماری عبادات بھی جو ہیں وہ تمام امپورٹنٹ ہیں, مگر وہ ارجنٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت نہیں رکھی کہ بھائی ایک دم سے سر کے اوپر آ جائے کہ بس 1 منٹ میں کرنی ہے, 5 منٹ میں کرنی ہے, بلکہ اس کا ٹائم ڈیفائنڈ ہے. اس ٹائم کے اندر آپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں, یا پھر اس کوڈرنٹ میں جا سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ زیادہ تر وقت اپنا اس کوڈرنٹ میں گزارتے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا؟ کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو آج گھر جا کے اپنے ٹاسک کو ایسے ڈیفائن کرنا ہے, اور اپنی زندگیاں اس جگہ گزارنی ہے. ہاں جہاں ضرورت ہو اس طرف جا سکتے ہیں, اس کو تو آپ نے بالکل کراس کر دینا ہے. اور انٹرسٹنگلی اس کو بھی آپ بڑے آرام سے کراس کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ جو کام کر رہے ہوں گے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا. ہاں کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کوئی ارجنٹ کام آپ کو کرنا پڑے جو ضروری نہیں ہے, مگر مجبوری کی حالت میں کرنا پڑے, ایسا ممکن ہے. مگر پوری زندگی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ ہم تمام کاموں کو ارجنٹ اور امپورٹنٹ بنا کے کرتے رہیں.